السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ذی الحجہ کا چاند نکل چکا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا کہ ذی الحجہ کا چاند نکل چکا ہے، لہٰذا بقرعید جو ہے 29 جون کو بروز جمعرات کو انشاءاللہ بقرعید ہوگی، عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی اور قربانی بھی ہوگی۔ یہاں پر بندوں کے اعتبار سے میں 3 باتیں خاص طور سے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور غور سے پوری ویڈیو دیکھیں۔ شاید بہت غور فکر کے بعد جو ہے کچھ باتیں اللہ نے دل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ دل اور دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات اتاری ہے، جس کو میں ویڈیو کی شکل میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور قرآن حدیث سے کوئی الگ چیز نہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میں کوئی اپنی طرف سے بنا کر کے میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں۔ تو بندوں کے اعتبار سے میں نے کچھ باتیں ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ بندوں کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسمیں، بندوں کے 3 قسمیں، یعنی حج کا جو مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو کچھ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے لیے بلایا ہے، حج کے لیے تشریف لے گئے، اللہ نے حج کی سعادت عطا فرمائی ہے اس سال۔ دوسرے وہ لوگ جو اس سال قربانی کریں گے، قربانی کی استطاعت ہے، گنجائش سے وہ لوگ قربانی کریں گے۔ تیسرے وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس گنجائش سرے سے ہے ہی نہیں کہ وہ لوگ قربانی کر سکے، مقروض ہے، غریب ہے، مفلس ہے، ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، وہ لوگ قربانی نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بہت زیادہ مشفق مہربان تھے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسی اعتبار سے احکام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، تاکہ آپ کی امت کا نقصان خسارہ نہ ہو اور آپ کی امت کا فائدہ، ہر امتی کا فائدہ ہو جائے، ہر امتی کا فائدہ ہو جائے۔ تو لہذا جو لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں ثواب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہو گئے۔ دوسرے نمبر پر جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ لوگ بھی ثواب کے اعتبار سے درمیانی ہو گئے، بیچ کے ہو گئے، اور جو لوگ قربانی نہیں کر رہے تو وہ لوگ تو ثواب کے اعتبار سے تو کم پڑ جائیں گے، ان کے ثواب نیکیاں تو کم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام حدیث ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف غریب لوگوں کا تذکرہ ہے، غریب لوگوں، ایسا نہیں ہے، حاجی لوگ بھی اگر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی ثواب ملے گا۔ جن کے نام سے قربانی ہو رہی ہے وہ لوگ بھی اگر اس پر عمل کریں تو ان کو بھی ثواب ملے گا، اور اسی طریقے سے جن کے نام سے قربانی نہیں ہے تو ان لوگوں کے لیے میں خاص طور سے میں بولتا ہوں کہ یہ موقع جو ہے ہاتھ سے جانے نہ دیجیے۔ حدیث کیا ہے؟ ایک حدیث میں آپ لوگوں کو صرف یہ بتا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد اگر آدمی پہلے ذی الحجہ سے لے کر کے 9ویں ذی الحجہ تک، یعنی 9 روزے، خواہ 1 روزہ رکھ لے، 2 روزہ رکھ لے، 3 روزہ رکھ لے، یعنی پہلی ذی الحجہ کو سے لے کر کے 9ویں ذی الحجہ تک کے اگر کوئی آدمی 1 روزہ رکھتا ہے تو 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 2 رکھ لیا تو 2 سال کا ثواب ملے، 3 رکھ لیا تو 3 سال کا، 9 روزہ رکھ لے 9 سال کا ثواب مل جائے گا۔ اسی حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں جو آدمی عبادت کرے گا مغرب سے لے کر کے اور فجر تک، فجر سے یعنی سحری ختم تک اور صبح صادق تک، یعنی جو تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے، تو مغرب بعد سے لے کر کے اور صبح صادق تک، طلوع فجر تک کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب ملے گا، شب قدر میں عبادت کرنے کی طرح ثواب ملے گا۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اپنے بندوں پر جو ہے کتنی مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی کہ دیکھو، اگر تم نیکی اگر کمانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے میں نے اس طرح کے دروازے کھول رکھے ہیں کہ تم سوچ نہیں سکتے ہو۔ دیکھیے کتنی آسانی اللہ نے پیدا کر دی ہے۔ غریب آدمی کے دل کے اندر ملال ہو کہ اللہ نے مجھے حج کے لیے نہیں بلایا، میرے پاس استطاعت نہیں ہے، میں قربانی نہیں کر سکتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تو موقع دیا ہے کہ آپ دن کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، رات کی عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ 1 روزہ رکھیں گے سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا، اور اسی طریقے سے رات کی عبادت کے اندر تو شب قدر عبادت کی طرح ثواب ملے گا۔ تو کتنی فضیلت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ہے۔ دیکھیے ایک میں جو ہے اس حدیث کو میں جو ہے ایک دوسری حدیث سے میں جو ہے آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ غریب صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मालदार साहबी जो है, हमारे मालदार भाई साहबी जो है, वो लोग जो है जिहाद में जो लोग ज़्यादा मुहाजिरीन पर ख़र्च करते हैं, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं, और गरीब फ़कीर फ़ुक़रा पर ख़र्च करते हैं, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालदार लोग तो हमसे आगे बढ़ जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों को मैं कुछ बताता हूँ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, हर नमाज के बाद जो है इसको पढ़ लिया करो, इंशाअल्लाह तुम सभा में बढ़ जाओगे। फिर जो है सहाबी लोग पढ़ना शुरू कर दिए। बाद में वो मालदार सहाबी लोग थे, उन लोगों को भी पता चला कि अच्छा ये सहाबी लोग जो है मुहाजिरीन और फ़ुक़रा मुहाजिरीन सहाबी जो है इस तरह की तो कुछ तस्बीहात वगैरह पढ़ते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और इसको बताया कि जो पढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। मालदार सहाबी ने भी पढ़ना शुरू कर दिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मालदार सहाबी भी पढ़ना शुरू कर दिए। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने तौफीक दे तो मैं क्या कर सकता हूँ। यानी मालदार भी है और उसी के साथ साथ नफिल इबादत भी कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे रहे, तो कोई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला खुद उनकी नेकियों को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर भी आदमी, अगर कोई मालदार आदमी भी अगर इबादत करे तो ऐसा नहीं कि उनको सवाब नहीं मिलेगा, उनको भी सवाब मिलेगा, उनको भी तहज्जुद, उनको भी शब क़द्र में सवाब, उनको भी शब क़द्र में इबादत की तरह सवाब मिलेगा। दिन में रोज़ा रख ले तो उनको भी इंशाअल्लाह, उनको लिए भी एक रोज़ा का सवाब जो है साल भर रोज़ा रखने के बराबर सवाब है। यहाँ पर मैं ख़ास तौर से मैं उन लोगों के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, ख़ास तौर से मैं उन लोगों के लिए कि जो लोग के दिल के अंदर हसरत है, मलाल है कि मैं हज के लिए नहीं गया, मैं उम्रा के लिए उम्रा पे नहीं जा सका, और मेरे पास इस्तेताअत गुंजाइश नहीं कि मैं कुर्बानी कर सकूँ और कर सकूँ, तो इसलिए जो है उन लोगों के दिल के अंदर जो है हसरत नदामत है। तो उन लोगों को भी ज़्यादा अफसोस करने की ज़रूरत नहीं, अफसोस तो करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसका कुछ बदल दिया है। यानी उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ आसानी के रास्ते अल्लाह ने खोल दिए हैं कि आदमी इबादत वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा करे। अल्लाह हमें और आपको कसरत से ज़्यादा इस माह मुबारक में इबादत के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन व सुम्मा आमीन।